اور میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر جتنی تفرقہ بازی ہے قرآن سے دوری کی بنیاد پر ہے، حضور کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر ہے، کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا ہے اور جو ما انا علیہ و اصحابی پر آیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت دی۔ اس لیے یہ دعوت فکر ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس بنیاد پر قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ خدا کی قسم ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، طویل حدیث ہے لیکن ان تمام پریشانیوں اور نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان چیزوں سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کا کوئی نسخہ ہی ہمیں دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ اس وقت فتنے زوروں پر ہے، دجالی فتنہ عروج پر ہے، غیر محسوس طریقے سے جدھر ادھر سے کال آتی ہے، WHO سے کال آ رہی ہے، IMF سے کال آ رہی ہے، اقوام متحدہ سے کال آ رہی ہے، یہ سب دجالی فتنے ہیں اور دن بدن ہمیں آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال کے ہمیں دجال کی اطاعت پر ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اب کال آئی ہے ماسک پہنو تو پہننا ہے، اب کال آئی ہے مساجد بند کر دو تو بند کر دینی ہے، اب کال آئی ہے یہ کر دو تو کرنا ہے، اب کال آئی ہے یہ ویکسین لگاؤ لگانی ہے۔ یہ نہیں معلوم ان کے خود انہی کے تحقیق کار تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ویکسین کے اندر بھی ری ایکشن پایا جاتا ہے، ماسک لگانے سے بھی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بیماری کا کوئی حل نہیں ہے ماسک لگانا ہو یا یہ ویکسین لگانی ہو، لیکن چونکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پایا جا رہا ہے اور کتنی مزید محنت کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر محنتیں ہو رہی ہیں۔ اور دجالی فتنے، خدا کی قسم اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پھر قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن والوں سے وابستہ ہو جاؤ، اہل قرآن کے محافل کے اندر بیٹھنا شروع کرو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، صحیح عالم دین سے اس کا درس قرآن جو ہے وہ سماعت کرو، پھر دیکھو قدم قدم پر قرآن کیسی حوصلہ افزائی کی خوشخبریاں سنا رہا ہے، کیسی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے، ان حالات میں یہ کرنا ہے، ان حالات میں یہ کرنا ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ جیسے جیسے یہ نئے نئے ڈھنگ اور طریقے آ رہے ہیں اسی طرح ایمان میں مضبوطی آ رہی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ سب بیان فرما دیا تھا۔ کتاب الفتن احادیث مبارکہ میں اٹھا کے دیکھیے، قدم قدم پر رہنمائی ہوتی ہے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وزادہم ایمانا، جب مصیبت آتی ہے تو اہل ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، وہ پھر گھروں میں دبک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، موت ان کو گھر میں بھی آ جاتی ہے، اور موت جو ہے میدان عمل میں کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی آتی ہے، لیکن میدان عمل میں کھڑے ہو کر کے موت پانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے اور بند کمرے میں عورتوں کی طرح مرنے والے کو دنیا بھول جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طبقات جو ادارے قرآن کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے حق میں نیک دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا